السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سید ابو العلا مودودی صاحب نے خلافت راشدہ میں الگ الگ خلیفہ راشد کی مذمت فرمائی ہے اور ان کے عیبوں کو اور ان کے دور حکومت کی منفی باتوں کو گنوایا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بھی ملوکیت ثابت کرنے کے پے در پہ ہو گئے، اور آپ نے اس سلسلے میں آنے والے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر متعدد الزامات عائد کیے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے خاندان کے ارباب کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلامی حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز نہیں کیا۔ اور یہ کوشش کی کہ عثمان غنی کے عہد حکومت میں، عہد خلافت میں جو منفی واقعات ان کے اعتبار سے اس کو انہوں نے گنوایا ہے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطیاں بالکل نہیں تھیں، اور نہ ہی عوام ان سے برگشتہ تھے اور عوام ان سے غیر مطمئن تھے۔ البتہ ایک گروہ تھا جو منظم ہو چکا تھا، مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں منظم ہو چکا تھا، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمی اور محبت اور شفقت کی بنیاد پر ان کا استحصال کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ عثمان غنی کی پالیسیاں اسلام کے خلاف تھیں، اسلامی خلافت کے خلاف تھیں، اس لیے ایک گروہ پیدا ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک گروہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ اسلامی خلافت کی بنیادوں کو کمزور کرے، متزلزل کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مقدس میں فتوحات اسلامیہ کا ایک سیلاب تھا، یہ کہ بعد دیگر مختلف ملکوں پر یلغار ہو رہی تھی اور جہاد ہو رہے تھے اور مختلف علاقوں کی فتوحات ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اور خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اول، ابتدائی دور خلافت جو ہے بالکل محفوظ اور مامون تھا، انتشارات اور خلفشار بالکل نہیں تھا، تمام حالات بالکل سازگار تھے، زندگی ٹھیک سے چل رہی تھی، خلافت میں کہیں کوئی بدامنی اور بدنظمی نہیں تھی۔ لیکن اچانک جب خلافت کے 3-4 سال رہ گئے تو ایک گروہ پیدا ہو گیا، اور اس گروہ نے مسلسل ائمہ پر، علماء پر، حکام پر اور خلفاء پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کوفے کے حاکم حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر لگی کہ کوفے میں کچھ لوگ 9 یا 10 افراد جو ہیں یہ فتنہ پروری پر آمادہ ہیں، اور عوام میں ان کے حاکموں، عوام کو ان کے حاکموں کے خلاف برگشتہ کر رہے ہیں، اور قوم میں تشدد و افتراق پیدا کر رہے ہیں، بدنظمی پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حاکم کوفہ تھے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا کہ یا امیر المومنین، کوفے میں 9 یا 10 لوگوں کا ایک گروہ ہے جو مسلسل آپ کی مذمت کرتا ہے اور میری عیب گیری کرتا ہے، داروگیر کرتا ہے، خردہ گیری کرتا ہے، اسلامی مملکت میں عیب نکالتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات سے غیر مطمئن ہے۔ اگر ان لوگوں پر قدغنیں عائد نہ کی گئی، ان پر پابندی عائد نہ کی گئی، یا ان کے فتنے کو روکا نہ گیا، تو خطرہ ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عاص کو حکم دیا کہ آپ ان 9-10 افراد کو جو فتنہ پرور ہیں، ان کو ملک شام میں امیر معاویہ کے پاس روانہ کر دیں۔ لہذا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عثمان غنی نے، امیر المومنین عثمان غنی نے ایک خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام،
اس میں لکھا تھا کہ اے معاویہ، میں تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ بھیج رہا ہوں تربیت کے لیے کہ جن کو اللہ نے غالباً فتنہ ہی کے لیے پیدا کیا ہے، فتنہ پروری کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کی آپ تہدید کریں، ان کی تخویف کریں، ان کو ڈرائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو روکیں۔ اگر یہ رک جائیں، مان جائیں، راہ راست پر آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ وہیں قیام کروائیں، اور اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے تو آپ ان کو کوفہ روانہ کر دیں۔ یہ خط روانہ کیا عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کے نام۔ ان لوگوں کو اسلامی مملکت کی نگہداشت میں، ان کی نگرانی میں ملک شام روانہ کیا گیا۔ امیر معاویہ نے ان 9-10 لوگوں کو اپنے پاس، اپنی قربت میں، اپنی معیت میں 9-10 دن تک مسلسل رکھا اور تعلیم کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے کہ فتنہ پروری سے باز آ جائیں، یہ قتل اور خونریزی اور قتال و جدال سے باز آ جائیں، اور ملت اسلامیہ میں افتراق اور تشدد پیدا نہ کریں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں راہ راست پر نہیں آئے، حجت پر باقی قائم رہے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ تم قریش کی حکومت کے خلاف ہو، جبکہ یہ قریشی ہیں کہ جن کی حکومت میں اسلام آیا اور ان کے ذریعے تم کو عزت ملی، ورنہ اگر قریش نہ ہوتے اور یہ خلافت نہ ہوتی تو تم بالکل ذلیل اور خوار رہتے۔ قریش کی بنا پر ہی تم کو یہ عزت اور یہ مقام حاصل ہوا ہے، تم باز آ جاؤ۔ یہ بات سن کر وہ لوگ بجائے اس کے کہ راہ راست پر آتے، صراط مستقیم پر آتے، فتنہ پروری سے رک جاتے، ان لوگوں نے شدت دکھائی اور حجت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ بات ابھی میں جانتا ہوں اور تم میری معیت میں ہو، میری نگہداشت میں ہو۔ اگر یہ بات ملک شام کے لوگوں کو معلوم پڑ گئی کہ تم فتنہ پرور ہو اور تم عوام الناس میں اختلاف، خلفشار پیدا کر رہے ہو، انتشار پیدا کر رہے ہو، اگر یہ معلوم پڑ گیا تو تم بچو گے نہیں، تمہارا انجام بڑا ہولناک ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت امیر معاویہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا مدینے میں کہ اے یا امیر المومنین، یہ لوگ انتہائی مایوس کن ہیں، یہ انتہائی فتنہ پرور ہیں، یہ لوگ تو شیطان کی باتوں کو شیطان کی زبان میں ہی بیان کرتے ہیں، ان کو اسلام سے انس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ اسلام قبول کر کے بے چین ہیں۔ ان لوگوں نے کوفہ کے اندر میں ایک بڑی تعداد پیدا کر دی ہے گمراہوں کی، اپنے ہی جیسے لوگ انہوں نے کوفہ میں پیدا کر دیے ہیں، اور اگر یہ ملک شام میں رک گئے تو ان کا فسو، ان کا جادو جو ہے یہاں چل جائے گا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اور کوفہ کی مثل اور مدینے کی مثل ملک شام میں بھی تباہی اور بربادی آئے گی اور قوم میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ یہ لوگ قرآن عظیم کی آیات پڑھ کر کفر پھیلاتے ہیں، فسق پھیلاتے ہیں، فجور پھیلاتے ہیں۔ یہ خط لکھ کر کے تو عثمان غنی نے اور یہ کہہ کر کے ان کو روانہ کر دیا، اور یہ لوگ کوفہ روانہ کر دیے گئے۔ کوفہ میں جب یہ لوگ آئے تو عثمان غنی نے حضرت عبداللہ بن سعد جو کوفہ کے حاکم تھے ان کو حکم دیا کہ تم ان کو مصر روانہ کر دو۔ وہاں پر عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی معیت میں، ان کی قربت میں ان کو روانہ کر دو۔ ان کو وہاں روانہ کر دیا گیا مصر میں، اور وہاں پر ان کو عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلسل سمجھایا، قریب 4-5 ماہ تک مسلسل ان کی تربیت کی، ان کی تخویف کی، ان کی تہدید کی، ان کو سمجھایا کہ فتنہ ختم کرو، یہ مناسب بات نہیں۔ یہ لوگ آخرکار مان گئے، وقتی طور پر مان گئے، لیکن یہ ماننا جو ہے منافقت کی بنیاد پر تھا، یہ مان تو گئے تھے۔ لہذا اشتر جو ہے ان کا جو قائد تھا، رہبر تھا، وہ مدینے آیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنے فتنے کو روک دینے کا وعدہ کیا۔ عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے،
تم یہ فتنہ پروری بند کر دو، اور اگر تم بھی وعدہ کرتے ہو تو تم آزاد ہو، جہاں چاہے رہو۔ یہ واقعہ جو ہے 33 ہجری کے آس پاس کا واقعہ ہے، 33 یا 34 کے آغاز کا یہ واقعہ ہے۔ یہ بات یہاں تھم گئی، لیکن ان 9-10 افراد کا سرغنہ، ان کا قائد و رہبر عبداللہ بن سبا تھا، جو سبائی تھا، جو یہودی تھا، اور جو مسلمانوں میں مسلک شیعیت کا بانی تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کو، 9 لوگوں کو، اور تمام ان اپنے لوگوں کو، اپنے ممبرز کو جمع کیا جو کوفہ میں، بصرہ میں اور مصر میں پھیل چکے تھے اور جو فتنہ پروری کر رہے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے ان کو حکم دیا کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پر عوام میں نصیحت اور موعظت کا کام کریں، تاکہ لوگ آپ کو دیندار سمجھیں، اور آپ اپنے اپنے علاقوں کے حاکموں پر اور امیر المومنین عثمان غنی پر الزامات عائد کرتے رہیں، اس کام کو بڑھا دیں زور شور سے۔ لہذا عبداللہ بن سبا کے ان ممبرز نے، ان ممبران نے، اس سبائی ٹولی نے اپنا کام پوری یلغار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ شروع کر دیا، اور یہ فتنہ جو ہے پھیلتا رہا۔ یہ حالات تھے حضرات، یہ واقعات تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیاں غلط ہو گئی تھیں، عوام ان سے برگشتہ تھے، اور الگ الگ علاقوں میں ان کے عمال اور ان کے حکام اور عامل جو ہیں ان میں خرابیاں تھیں، اور اسی کے رد عمل کے طور پر یہ بدتمیز لوگ، یہ فتنہ پرور، یہ بدماش لوگ کھڑے ہو گئے تھے انقلاب کے لیے، اصلاح کے لیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ عثمان غنی کی غلط پالیسیوں کی بنیاد پر یہ قوم کھڑی ہوئی تھی، نہیں، بلکہ یہ لوگ فسادی تھے، فتنہ پرور تھے، اور یہ دین سے بے بہرہ تھے، یہ منافق لوگ تھے۔ یہ عبداللہ بن سبا کا گروہ تھا، سبائی ٹولہ تھا جو شیعیت کا بانی بنا بعد میں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اولین دور تو بالکل پرامن تھا، پرسکون تھا، کوئی تشدد اور کوئی افتراق، کوئی خلفشار و کوئی انتشار موجود نہیں تھا۔ لیکن ایک طبقہ تھا، ایک ٹولہ تھا، اور ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا جو مسلسل اسلامی مملکت کی بنیادوں کو متزلزل کرنا چاہتا تھا۔ یہ 33 یا 34 ہجری کے واقعات ہیں، اور ایک سراغ ملتا ہے تاریخ میں 31 ہجری میں، لیکن وہ انفرادی حیثیت کا ہے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ بھی جو ہے فتنہ پرور تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ کے بیٹے، محمد جو ہیں ابی حذیفہ کے بیٹے تھے، جو صحابی رسول حذیفہ تھے، ان کے بیٹے محمد، اور محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صدیق اکبر کے بیٹے محمد، یہ 2 لوگ بھی فتنہ پروری کی بنیاد اور داغ بیل ڈال رہے تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ کو تو عثمان غنی نے پال کے بڑا کیا تھا، ان کی زیر نگرانی، ان کے ذل عاطفت میں، ان کے زیر نگرانی، ان کے زیر سایہ جو ہے یہ پروان چڑھا۔ جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے عثمان غنی سے کسی علاقے کی گورنری طلب کی کہ کسی علاقے کا والی بنا دیا جائے۔ عثمان غنی نے اس میں وہ صلاحیت نہیں پائی، یا نوخیزی اور نوعمری کی بنیاد پر انکار کر دیا، کہا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم اس منصب کے لائق نہیں ہو، جب وقت آئے گا تو ہم تم کو کسی نہ کسی علاقے کی عاملی دے دیں گے، تم کو عامل بنا دیں گے۔ لہذا یہ ناراض ہوا اور دل میں نفاق لیے ہوئے کہتا کہ میں مصر جاؤں گا، آپ مجھے مصر روانہ کر دیجئے، وہاں پر عبداللہ بن سعد کے ساتھ اسلامی سرحدوں پر جہاد کروں گا۔ یہ مصر چلا گیا، یعنی محمد بن ابی حذیفہ مصر چلا گیا اور وہاں جا کر کے جہاد میں شامل ہوا۔ لیکن اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد یہ حضرت عبداللہ بن سعد اسلامی حکومت اور عثمان غنی کے اندر میں عیب تلاش کرنے لگا، فتنہ پروری کا شکار ہو گیا۔ جس طریقے سے وہ سبائی ٹولہ جو ہے مختلف وہ 9-10 لوگ جو ہے کر رہے تھے، اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اور ایسے ہی محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور ان کی نگرانی حضرت علی نے اپنے ذل عاطفت میں کی، اپنے زیر نگرانی کی۔ ان کا بھی واقعہ بالکل ویسا ہی ہے
جو محمد بن ابی حذیفہ کا واقعہ ہے. تو یہ دو واقعات جو ہیں 31 ہجری کے آس پاس ملتے ہیں کہ یہ بھی فتنہ پروری کا شکار ہو چکے تھے اور یہ اسلامی مملکت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے. تو یہ تھا تناظر، یہ تھا سیاسی تناظر. یعنی عثمان غنی میں کوئی عیب نہیں تھا، ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی، ان میں کنب پروری نہیں تھی، خاندان کے لوگوں کو منصب دینے کا عیب ان میں موجود نہیں تھا، ان کی پالیسی کمزور نہیں تھی. کمزوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ آپ شفیق تھے، عطوف تھے، مہربان تھے، معاف کرنے والے تھے، شدید نہیں تھے فاروق اعظم کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایسا نہیں تھا کہ عثمان غنی کے اندر بھی کمزوریاں تھیں اور اسی لیے ان کے عامل بھی بے عمل ہو چکے تھے، نمازیں چھوڑا کرتے تھے، دین کے خلاف رہا کرتے تھے، ان میں طاقت نہیں تھی خلافت کرنے کی یا حکومت کرنے کی. اس لیے ایک طبقہ پیدا ہو گیا جیسا میں نے ابھی اس کے پہلے کہا، اور اسی بنا پر یہ طبقہ پیدا ہوا اور آگے بڑھا اور عثمان غنی پر اعتراض کیا اور مدینے میں ان کو گھیر لیا اور ان کا قتل کر دیا. یہ بات نہیں تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک طبقہ جو ہے سبائیوں کا پیدا ہو گیا تھا جو اسلامی مملکت کی بنیادوں کو، اسلامی خلافت کی بنیادوں کو متزلزل کرنا چاہتا تھا، اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا. لہذا اور ان باتوں کا ذکر خود مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کیا ہے. اور مودودی صاحب نے کہا ہے، فرماتے ہیں کہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے اندر ایک طبقہ جو ہے پیدا ہو گیا تھا، یہ فتنہ پرور تھا. یہ ان لوگوں نے عثمان غنی کے اندر بے شمار خطائیں تلاش کر کے جعلی طور پر، غلط طور پر تمام ایک لسٹ تیار کی جس میں عثمان غنی اور دیگر شہروں کے حکام کے اندر کمیاں دکھائیں اور یہ فتنہ پروری کر رہے تھے. حالانکہ ان اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں تھی، یہ کمزور اعتراضات تھے، ان کا جواب دینا ممکن تھا اور بعد میں دیا بھی گیا. تو ان لوگوں نے فتنہ پروری کی. اس مودودی خود یہ اس بات کو قبول کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب کے اندر میں کوفہ، بصرہ اور مصر کے ان فتنہ پروروں، ان مفسدوں کے بارے میں وہی باتیں بیان کی ہیں جو اس وقت سبائی اور مصری اور بصری اور کوفی کر رہے تھے، ان کی خود ابو الاعلیٰ مودودی نے مذمت کی ہے اپنی کتاب میں، اور یہ قبول کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیے، اور یہ لوگ جو ہیں اسلامی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے کمر ہمت چست کر چکے تھے. ہم ایک سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ابو الاعلیٰ مودودی جب اس بات کو مانتے ہیں اور اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں غالباً صفحہ نمبر 117 میں پیج میں یہاں ہو سکتا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ پرور ٹولہ تھا اور عثمان غنی میں وہ غلطیاں موجود نہیں تھیں، وہ ان کے اعتراضات غلط تھے، اور حکام میں اور عمال میں غلطیاں نہیں تھیں، لیکن یہ فتنہ پرور ٹولہ تھا، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں ان کو سبائی تسلیم کیا ہے، ان کوفیوں، مصریوں اور بصریوں کو فتنہ پرور قرار دیا ہے، اور یہ مانا ہے کہ عثمان غنی میں وہ غلطیاں موجود نہیں تھیں، اور یہ مانا ہے کہ اسلامی حکام اور عاملوں میں وہ غلطیاں موجود نہیں تھیں، اور یہ مانا ہے کہ یہ فتنہ پرور تھے، قبول کیا ہے اپنی کتاب کے اس پیج میں، تو پھر کیوں انہی باتوں کو دہراتے ہیں؟ عثمان غنی پر، فاروق اعظم پر اور امیر معاویہ پر، یزید پر اور صدیق اکبر کے دور پر جو آپ کی جو مذمت کرتے ہیں، وہ انہی باتوں کو گنواتے ہیں جن باتوں کی فہرست اس فتنہ پرور ٹولے نے دی تھی. ہمیں سمجھنا چاہیے آخر ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ ابو الاعلیٰ مودودی نے انہی سبائی ٹولوں کے اعتراضات کو اس میں چڑھا اور عثمان غنی سے وہ غلطیاں منسوخ کر دیں، وہی غلطیاں جن کا انکار وہ خود کر چکے ہیں کہ یہ فتنہ سبائی ٹولے کی کارکردگیاں تھیں، اور وہی اعتراضات خود مودودی صاحب نے عثمان غنی پر لگائے ہیں کہ اقربا پرور تھے،
خاندان پرور تھے، اپنے لوگوں کو عہدہ دیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے منصب پر فائز کیا، اور یہ کمزوری تھی، یہ کمی تھی، ان تمام کمیوں کو گنوایا۔ یہ وہی کمیاں تھیں جو ان فتنہ پرور لوگوں نے جو ہیں ان سے منسوب کی تھی۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ یہ بات ہم خود عوام کے سپرد کرتے ہیں۔ ارباب دانش و بینش اور ارباب خیر اس پر غور کریں کہ جن سبائی اعتراضات کی مذمت خود مودودی کر چکے ہیں اپنی کتاب میں، انہی اعتراضات کو عثمان غنی کے لیے دہرایا ہے۔ حضرات، اس خطاب میں اس مقام پر جہاں پر مولانا مودودی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کوفی، بصری اور مصری لوگ تھے جو جمع ہو کر کے خط و کتابت کی بنیاد کر انہوں نے باہم دیگر خط و کتابت کی، اور عبداللہ بن سبا نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بھی یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر، یہ تقریباً 2000 تھے۔ تو مولانا مودودی نے جس مقام پر یہ روایت بیان کی ہے اس کو میں نے مکمل نہیں کیا، اس لیے میں آخر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ تو بقول مودودی اور اس اقتباس کے تقریباً 2000 مصری، کوفی اور بصری جو ہے سبائی، یہی فتنہ پرور لوگ جو ہیں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد مدینے کے آس پاس آ گئے۔ طلحہ و زبیر، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں باہر نکل کر ان سے ملاقات کی۔ یہ سب لوگ جو ہیں عثمان غنی کے خلاف اپنے اعتراضات کی فہرست لے کر کے آئے تھے، اور اسلامی شہروں میں جو عمال اور جو حکام تھے، جو والی تھے، ان کے عیبوں کو لکھ کر کے لائے تھے، اور اسلامی مملکت میں خلفشار پیدا کرنے کے درپے تھے۔ حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت علی کو ان لوگوں نے ملانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ بھی ان سے متحد ہو جائیں اور عثمان غنی کی غلطیاں تسلیم کر لیں اور ان کی عمال اور ان کے حکام کی خطاؤں کو تسلیم کر لیں۔ لیکن طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جھڑک دیا، بلکہ حضرت علی نے مذمت کی ان لوگوں کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے ایک ایک الزام کا جواب دیا، اس کا ڈیفنس کیا، اور جو حکام اور عمال میں جو عیب اور یہ غلطیاں نکالتے تھے کہ فلاں شہر کا عامل میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ اس میں یہ خطا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، باجماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان تمام باتوں کا رد کیا۔ مولانا مودودی نے اس اقتباس کو بیان کیا ہے جو میں نے ابھی بول دیا، جس کو میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں اس مقام پر نہیں بولا جہاں مجھے بولنا تھا، لیکن بات ادھوری رہ جاتی تو میں نے مکمل کرنے کے لیے بولا۔ تو مولانا مودودی نے اس کو نقل کرنے کے بعد میں کیا کیا تسلیم کیا، یہی نا۔ مولانا مودودی کے اس اقتباس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ مولانا مودودی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ فتنہ پرور ٹولہ تھا، اور یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ عثمان غنی پر لگائے گئے تمام الزامات غلط تھے، عمال اور حکام پر لگائے گئے تمام الزامات غلط تھے، اور یہ لوگ جو ہیں فتنہ پرور تھے۔ اور یہ بات بھی مولانا مودودی نے بیان فرمائی ہے اقتباس میں کہ اور حضرت علی نے ان کو جھڑک دیا، طلحہ و زبیر نے جھڑک دیا، اور حضرت علی نے عثمان غنی پر اور ان سبائی ٹولے کے بیان کردہ اعتراضات کی مذمت کی اور مکمل تردید کی، اس کا کھنڈن کیا، اس کو ریفیوٹ کیا۔ بس ہمیں یہ اقتباس پورا ہوا۔ ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ جن اعتراضات کو ان سبائیوں نے، ان فتنہ پروروں نے، ان مخالفین نے عثمان غنی کے خلاف پیش کیا تھا اور اسلامی شہروں کے عمال کے خلاف پیش کیا تھا، اس کتاب میں مولانا مودودی نے انہی اعتراضات کو دہرایا ہے۔ جی ہاں، جن اعتراضات کو سبائیوں نے، اس فتنہ پرور ٹولے نے پیش کیا تھا عثمان غنی کے خلاف، بالکل ہو بہو وہی اعتراضات مولانا مودودی نے عثمان غنی پر لگائے ہیں اور ان کے عہد خلافت کی مذمت کی ہے اور عثمان غنی کی پالیسی کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ بالکل وہی باتیں ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا مولانا مودودی نے کہ جن باتوں کو نقل کرنے کے بعد میں ان کی مذمت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتوں کا رد کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باتیں غلط تھیں، پھر وہی باتیں مولانا مودودی نے عثمان غنی سے کیوں منسوب کی؟
عوام کا یہ فرض ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے اپنا منہج اور اپنا عقیدہ جو ہے، ہم یہ نہیں بولتے ہیں شیعوں کی طرح کہ صحابہ کرام انسان تو تھے لیکن معصوم تھے، جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو ہیں معصوم ہیں، تو ہم صحابہ کو یا اپنے خلفائے راشدین کو معصوم قرار نہیں دیتے۔ وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں ہوں تب نہ، جو غلطیاں انہوں نے نہیں کی، جو خطائیں ان کی نہیں ہیں، جو کمزوریاں ان کی نہیں ہیں، ان کو کمزوری بنا کر پیش کرنا اور فسادیوں کے پیش کردہ الزامات کو دہرانا، اور جن الزامات کو آپ نے خود اپنی کتاب میں رد کیا ہے کہ یہ ان کے اعتراضات تھے جو غلط تھے، پھر وہی غلط باتیں آپ نے عثمان غنی کے تعلق سے منسوخ کیوں کر دی؟ ہمارا مسلم ہونے کے ناطے اور مومن ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام کے دامن میں جو داغ لگائے گئے ہیں تاریخ میں، اس کو صاف کریں، اور تاکہ دنیا میں یہی لوگ تو ہیں اسلام پیش کرنے والے، یہی قرآن جمع کرنے والے، یہی حدیث جمع کرنے والے، یہی آسمان سے نازل ہونے والے احکام پر عمل کرنے والے، یہی ساری دنیا میں اسلام کا نفاذ کرنے والے، یہی طبقہ تو ہے، انہی کے ذریعے دین محفوظ ہوا۔ اگر ان کی ذاتیں ہی اگر مشکوک ہو جائیں گی اور تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا کے اندر میں لوگ کہیں گے کہ اسلام ایسے غلط لوگوں کے ذریعے سے محفوظ ہوا ہے، اسلام جو ہے معرض شک میں آ جائے گا۔ لہذا اسلام کی بہتری، اسلام کی حقانیت کے پیش نظر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم صحابہ کا ڈیفنس کریں اور خلفاء کا ڈیفنس کریں، اور ہماری نیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مولانا مودودی کی مذمت کریں۔ اگر مولانا مودودی یا دوسرے مصنفین صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو ہم مسلم ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا ڈیفنس کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح دین عطا فرمائے اور صحیح تدبر اور صحیح تفکر عطا فرمائے۔ حضرات، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے تمام احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔